بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے ہفتے محترم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی تھی کہ جو ابہام پیدا ہوا ہے اور جو اس پر وکلاء کی اور علماء کی رائے ہے اس کو بھی دیکھا جائے، اس کو بھی سنا جائے۔ آج یہاں پر محترم چیف جسٹس صاحب نے جو علماء سے اور ملک کے اہم ترین جو دینی ادارے ہیں بشمول اسلامی نظریاتی کونسل، ان سے رائے طلب کرنے کا جو ایک عندیہ ظاہر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے، یہ قانونی معاملہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا آئین، قانون، دستور وہ قرآن و سنت کے تابع ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہو یا پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کے خلاف ہو، وہ عدالت عالیہ سے بھی نہیں آئے گی، اور عوام الناس کے اندر بھی جو ایک بے چینی ہے ان کو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کی قیادت، پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی ریاست سب ایک جگہ پر ہیں، اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون ہے، یہ بہت جدوجہد اور اس میں شہداء کا خون ہے، لہٰذا جو معاملہ قانونی ہے اس کو یہ وکلاء جو ہے مختلف جماعتوں کے آپ کے سامنے ابھی آ رہے ہیں، خود سراج الحق صاحب بھی آئے، کامران مرتضیٰ صاحب، ہمارے ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف سے عبد الرحمان صاحب اور باقی، تو یہ سب اپنا نقطہ نظر دیں گے، اور ہم امید یہی رکھتے ہیں، توقع یہی رکھتے ہیں کہ محترم جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھی وہ آئین، قانون اور دستور کے مطابق جو فیصلہ ہے، اگر کہیں پر کوئی ابہام ہے، غلطی ہے یا کسی جگہ کے اوپر ضرورت ہے اس کی اصلاح کی، تو وہ ضرور کریں گے۔ اچھا سر، یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان پبلک میں تو بڑے سنگین الزامات لگاتے رہے، انہی کی جماعت کے کامران مرتضیٰ نے آج درخواست ہی نہیں دے رہے تھے۔ چیف جسٹس نے خود کہا کہ اگر آپ آئیں تو ہم آپ کو سننے کو تیار ہیں، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، اس کو اس طرح غیر سنجیدگی سے پبلک میں لینا کیا درست ہے؟ اور دوسرا، کل بھی لاہور میں صبح سے جمع کروائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کامران، ایک منٹ کی، اگر پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوال کامران مرتضیٰ صاحب سے کرنا چاہیے تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مرحلہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی اس کو منافرت یا تشدد کی طرف لے جایا جائے۔ یہ معاملہ قانون کا ہے، اور قانون کے لیے الحمدللہ پاکستان کے مقتدر وکلاء جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے ملک کے مختلف دینی اداروں سے رائے مانگی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی ہے، تو انشاءاللہ وہ رائے آئے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر باذن اللہ تبارک و تعالی جو آئین، قانون اور دستور کہتا ہوگا اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آئے گا۔ بہت اس کے بارے میں ہمارا جو ریویو تھا جمعیت اہل حدیث کا، وہ تھوڑا سا اس لیے تاخیر کا شکار ہوا ہے کہ ویکینڈ تھا اور پراپرلی پٹ نہیں ہو سکا۔ ہماری فائلنگ ہوئی بھی، ہوئی بھی تھی۔ آرٹیکل 20 جس کا ذکر اس مسئلے کے اندر ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں جیسے وکلاء کی رائے ہے کہ کچھ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے دائرے کے اندر، میں یہ بات بڑے واضح کہہ دوں کہ میں بطور مسلمان، میری مذہبی آزادی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں ہے۔ میں جب مسجد کا این او سی لینے جاتا ہوں تو ڈی سی صاحب این او سی نہ دے تو میں مسجد نہیں بنا سکتا، چاہے وہ میری جگہ ہے، میرا پیسہ ہے میرے پاس، اس لیے کہ ہر ایک کو جو پاکستان کا شہری ہے اس کو پاکستان کا آئین اور قانون ماننا ہے۔ تو تمام لوگوں کی جو مذہبی آزادی ہے، اس لیے کہ ہمارا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو جو ہے قانون سے بالاتر کر دیں گے تو یہاں تو گلی گلی لڑائی ہوگی، فتوی بازی ہوگی۔ تو سب کچھ قانون کے دائرے کے اندر ہے، آئین کے دائرے کے اندر ہے، دستور کے دائرے کے اندر ہے، اور ہم سب کو اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ میں بطور مسلمان اور کسی غیر مسلم کی جو پاکستان میں رہتا ہے، اس کی مذہبی آزادی، اس کے مقدسات، آئین اور قانون دستور طے کر چکا ہے، ہمیں اس کے مطابق فالو کرنا چاہیے، نہ مجھے آئین اور قانون سے باہر جانا چاہیے نہ کسی اور کو جانا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی اسی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا، پیراگراف 9 کا آرٹیکل 20 کا جو ذکر ہے، تو پھر آپ کی درخواست کیا بنتی ہے؟
یہ انشاءاللہ جب اندر دلائل دیں گے تو اس میں سب بتائیں گے وکلاء کہ کون سی چیز ہے کون سی نہیں ہے. کرتے ہوئے یا قانون کی اور دستور کی تشریح کرتے ہوئے عدالت سے غلطی ہوئی ہے جس کو ہم بونافائیڈی مسٹیک سمجھتے ہیں، اور اس بونافائیڈی مسٹیک کو ہم درست کروانا چاہتے ہیں. اس کی درستگی کے لیے جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے وہ اسٹیپ ان ہوئی ہے اس پروسیڈنگ میں، اور اس میں جو ہم سے اسسٹنس ہو سکے گی، جو ہم سے معاونت ہو سکے گی وہ ہم کریں گے، تاکہ وہ غلط تشریح یا غلط سیاق و سباق کے ساتھ جو قرآن کی آیتیں کوٹ ہوئی ہیں وہ درست ہو جائے معاملہ. اور اس لیے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ آج عدالت میں آئی تھی. ہماری جماعت کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، ساتھی ہیں، مفتی عبداللہ صاحب ہیں، ان کا تعلق اسلام آباد کی جماعت کے ساتھ ہے. جمعیت علماء اسلام قاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی اسلام آباد میں پرمنٹ ریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کیس میں معاونت بھی کریں گے. ہمارے سالار جی قاری صاحب سالار صاحب بھی جو ہے نا اس وقت موجود ہیں. تو یہ سارے ہم جو ہے یہ سارے جو ہے اس وقت موجود تھے اس سلسلے میں کہ عدالت کی معاونت کی جائے. ہم کسی منافرت کے لیے، مذہبی منافرت کے لیے یہاں پہ موجود نہیں ہیں، مگر قرآن کی درست تشریح اور قانون کی درست تشریح اس سلسلے میں ہم عدالت کی مدد کرنے کے سلسلے میں عدالت میں موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا، اس فیصلے کا پیراگراف 9 جو ہے اس میں آرٹیکل 20 کا ذکر کیا گیا ہے، تو آرٹیکل 20 کی تشریح آپ جج صاحب کو کیسے سمجھا پائیں گے؟ دیکھیے آرٹیکل 20 لکھتے ہوئے انہوں نے اوپر کی جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ان سے رہ گئی تھی، جس کو انہوں نے اپنے بعد میں جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں مینشن کیا ہے، مگر وہ ججمنٹ کا حصہ نہیں بنا. تو وہ ان کو سمجھانے کی بات ہے، وہ ان کو سمجھائیں گے. وہ بھی اوپن انہوں نے آج فرمایا ہے کہ وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جو بھی بات آئے گی، جو بھی نقطہ نظر آئے گا اس کو میں اپریشیٹ کروں گا اگر وہ قانون کے مطابق ہو. پورے فیصلے کو چیلنج کریں گے یا صرف پیراگراف 9 کو کریں گے؟ جی ہم صرف پیرا 9 کو نہیں چیلنج کر رہے، ہم اس میں جو آیتیں، جو 2 آیتیں جو ہے وہ درست طور پہ کوٹ نہیں ہوئی، سیاق و سباق سے ہٹ کے ہوئی ہے، لا اکراہ والی، اور وہ کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ درست نہیں ہے بات، وہ غلط ہو گئی ہوئی ہے. ہم اس کو بونافائیڈی مسٹیک سمجھتے ہیں، مگر اس کی درستگی بھی اسٹارٹ ہوا ہے جمعے کو پورے ملک کے سطح پر قائدی جمعیت کے حکم پر، اور تمام اسلام آباد کی تمام مساجد میں ہم نے اپیل کی تھی، خطباء نے باقاعدہ اس فیصلے کی مذمت کی ہے کہ اس کو درست کیا جائے، جیسے کہ ہمارے کامران مرتضیٰ سے. مولانا صاحب اگر آپ کے احتجاج بہت زیادہ بڑھ جاتا، ملک پہ نقصان ہوتا، کچھ ہوتا، تو اس کا ذمہ دار آپ ہوتے یا پوری عدالت ہوتی؟ ہمارا ہمیشہ پرامن احتجاج ہوا، آزادی مارچ سے لے کر تمام مارچوں تک تمام میڈیا نے دیکھا. ہم پرامن لوگ ہیں اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج ریکارڈ کروا. ہم احتجاج کو نیگیٹو سائڈ پہ کبھی نہیں لے جائیں گے. ہم درستگی چاہتے ہیں، معاونت چاہتے ہیں، بس. سر آپ ہیں نا سر؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر جناب علامہ شامل علی ظہیر صاحب کی ہدایات پر آج کورٹ میں حاضر ہوا تھا ان کے نمائندے کے طور پر، اور الحمدللہ عدالت عظمیٰ نے ہمیں باقاعدہ اس میں فریق مقرر کر کے یہ حکم صادر فرمایا کہ ہم اپنے تحریری دلائل 3 ہفتوں کے اندر جمع کروائیں، اور انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اس مقدمہ میں جو نہایت حساس نوعیت کا ہے اپنا موقف انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھے گی اور عدالت کی رہنمائی کے لیے معاملہ کرے گی.